دوائی کو ایکسرسائز سے اور ایکسرسائز کو دوائی سے سبسٹیٹیوٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ آپس میں الائز ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے فیکٹر ہیں. بعض اوقات انسان اس چیز کی طرف بھی چل پڑتا ہے, جیسے ڈائبٹیز کے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ واک کریں گے تو آپ کی شوگر اچھی کنٹرول ہوگی, تو وہ دوائی چھوڑ کے واک 3 گنا کر لیتے ہیں, اس سے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ دوائی نے دوائی کا کام کرنا ہے, ایکسرسائز نے ایکسرسائز کا کام کرنا ہے, اور ریلیکسیشن نے ریلیکسیشن کا کام کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں مل ملا کے کام کرتی ہیں. لیکن ایک بات طے ہے جو کہ بیسک رول ہے کہ فرسٹ ٹریٹ سائکیٹرک ڈس آرڈرز ود میڈیکیشن. فرسٹ ٹریٹ سائکیٹرک ڈس آرڈرز اور بائیپولر ڈس آرڈر ود میڈیکیشن. اس کے بعد پھر آگے بات چیت کا علاج, پھر ایکسرسائز, پھر نیند کا کردار. یہ دوا کے ساتھ باقی اقدامات ہیں, کیونکہ پہلا کام جو ہے وہ دوا کا کام ہے, جس سے کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. جیسے بلڈ پریشر کے مریض اپنی دوا لے کے تو اپنا کام کاج کرتے ہیں, اپنی نوکری کرتے ہیں, اپنا کاروبار کرتے ہیں, اسی طرح بائیپولر لوگ بھی اپنی دوا کے ساتھ بہت نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو نارمل موڈ میں رکھ سکتے ہیں. وہ سیکھ سکتے ہیں ایسا کرنا کہ اپنے آپ کو نارمل موڈ کی رینج کے اندر رکھیں, نارمل موڈ کی رینج کے اندر. اور یہ جو موڈ کی ویریشن ہے, اس پہ ول پاور کام نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ول پاور کام نہیں کرتی, بندہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے, ہاتھوں سے بندے کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ہاتھوں سے نکلے جا رہا ہوں. اس کی وجہ کوئی نہیں تلاش کر سکا کہ بائیپولر میں یہ اکثر ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے بانٹنا, تحفے دینا, اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوششیں کرنا, لوگوں کو لو بامبنگ, یعنی اتنی محبت کا اظہار کرنا کہ چھا جانے والی محبت, یہ بائیپولر میں ہوتا ہے. کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو بائیپولر میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر شاعری کرنا, یہ بھی بائیپولر ٹریٹ ہے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام شاعر بائیپولر ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو بائیپولر ہوتے ہیں ان کو کبھی نہ کبھی شاعری کا ضرور کوئی نہ کوئی جنون ان کے اوپر آتا ہے. اسی طرح شکار پہ جانا, یہ نہیں مطلب کہ جو لوگ بھی شکار پہ جاتے ہیں تو وہ بائیپولر ہی ہوتے ہیں تو شکار پہ جاتے ہیں, لیکن یہ شکار جیسی عادت اور ڈرگز اور الکوہل کی عادت بھی بائیپولر کا حصہ ہے کہ اپنے موڈ کو صحیح رکھنے کے لیے وہ اس جانب بھی جاتے ہیں. جو ڈرگ انڈیوسڈ سائیکوسس ہے اس کے بعد بائیپولر بھی ہو سکتا ہے, جیسے کہ ایک بندے کو ٹی بی ہونے کے بعد بائیپولر بھی ہو سکتا ہے, یا ڈائبٹیز ہونے کے بعد بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے. تو ڈرگ انڈیوس سائیکوسس جب ایک دفعہ آپ کا دماغ ٹریگر ہو جاتا ہے, جیسے کہ چرس سے عام طور پر کوئی, جسے چرس انڈیوس سائیکوسس کہتے ہیں, جب ہو جاتا ہے تو وہ بعد میں کسی بھی سائیکیٹرک بیماری میں بدل سکتا ہے. لیکن میں آپ کو کہنا یہ بنیادی چاہتا ہوں کہ یہ کوئی سٹگما نہیں ہے, یہ کوئی کردار کی خرابی نہیں ہے. بائیپولر ڈس آرڈر ہونا, کردار کی جو خرابیاں ہیں وہ بعد میں شامل ہوتی ہیں. ایڈکشن بھی, اس وجہ سے لوگ ایڈکشن میں نہیں جاتے, یا لوگ اس وجہ سے نشہ نہیں کرتے کہ ان کا کردار خراب ہوتا ہے. لوگ اس وجہ سے ڈرگز یوز کرتے ہیں یا الکوہل یوز کرتے ہیں کہ ان کا موڈ خراب ہوتا ہے. لیکن ونس وہ ڈرگز یا الکوہل لینے لگتے ہیں تو پھر کردار کی خرابیاں بھی ان کے اندر جمع ہونے لگتی ہیں, کیونکہ ان کا آپس میں تعلق ہے. کردار کی خرابیاں اور جرائم یہ پھر بیچ میں شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں ایسا نہ ہو, لیکن بائی اینڈ لارج زیادہ تر جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ کردار کے پہلو آنے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ نشہ آپ کو ریئلائز نہیں کرنے دیتا کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے. نشہ اکساتا ہے, ایکسائٹمنٹ دیتا ہے, انرجی دیتا ہے, آپ کو کہتا ہے کوئی گل نہیں کرو, اور آپ جب 2 3 4 لوگ مل کے نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں, ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں
جس سے خام خواہ کوئی نہ کوئی غلط کام کرنے کا جی چاہتا ہے، پھر اٹیک ہوگا ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈائبٹیز کا مریض بھی ایک سٹیج پہ جا کے اپنے کسی دن یونٹ تھوڑے کم، کسی دن تھوڑے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن یہ شروع کی چیز نہیں ہے، یہ بعد کی چیز ہے۔ یعنی شروع میں سب سے پہلے اپنی بیماری کو سمجھنا، اپنی بیماری کے بارے میں معلومات ہونا، اس کو کھل کے تسلیم کرنا، شیم دھل جانا، تو پھر یہ سٹیج آئے گی کہ کوئی بندہ اپنی دوائی کو اس طریقے سے مینج کر سکتا ہے۔ وہ اتنا اچھا مینج کرے گا کہ اٹیک ہوگا، وہ ہوگا ہی نہیں۔ اگر جو ہی کوئی بندہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی دوائی کو مینج کرنا شروع کر دیتا ہے، یا خود بولتا ہے کہ آج مجھے کوئی اپ سرج لگ رہی ہے، یا تلاطم لگ رہا ہے، یا کوئی جوش لگ رہا ہے اندر، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی اپنی دوائی کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ سٹیج بہت بعد میں آتی ہے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی نہیں بکواس نہ کر تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔